السلام علیکم، آداب۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مقالات شبلی کا ایک اہم حصہ ہے عربی زبان کا لسانی جائزہ۔ علامہ شبلی نعمانی کے مقالہ عربی زبان کا لسانی جائزہ لیجیے یا مقالہ عربی زبان کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ یہ سوال ہے۔ آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہندوستانی ایجوکیشن پہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے جواب دیا گیا ہے کہ مقالہ عربی زبان کا شمار مقالات شبلی کے معیاری اور اہم مقالوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل یہ پہلا مقالہ ہے۔ اگر آپ سے آبجیکٹو کوسچن پوچھ لے کہ آپ کے نصاب میں پہلا شبلی نعمانی کا جو مقالہ دیا گیا ہے کون سا ہے، تو آپ عربی زبان دیجیے گا۔ اس مقالہ میں عربی زبان کی تاریخ پر لسانی نقطۂ نظر سے بحث کیا گیا ہے اور علمی دلائل سے علامہ شبلی نے یہ ثابت کیا ہے کہ عربی زبان کا تعلق سامی خاندان الصناع سے ہے، بلکہ یہ سامی زبان کی ہی ایک شاخ ہے، مگر قدامت کے لحاظ سے سامی زبان کی دیگر شاخوں مثلاً عبرانی، سریانی اور کلوانی سے زیادہ قدیم ہے۔ گرچہ یورپی ماہرین لسانیات میں سے اکثر حضرات نے عبرانی اور سریانی زبانوں کے قدامت کے بارے میں فیصلے دیے ہیں، اپنے اس دعوے کی دلیل میں وہ انجیل مقدس کے قدیم نسخوں کو کلید کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان اور قواعد زبان کے سلسلے میں مغربی ماہرین لسانیات کے جو دلائل ہیں وہ مستند اور قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ شبلی نے اصولی طور پر زبان کے سلسلے میں پہلے الفاظ اور اس کے تلفظ، ضمائر اور اس کے افعال سے بحث کیا ہے۔ شبلی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ الفاظ کے جس قدر مادے عربی زبان میں موجود ہیں وہ عبرانی اور سرمانی زبان میں نہیں۔ دیکھیے یہاں پر سرمانی لکھ دیا گیا ہے، دیکھ لیجیے، اور اوپر لکھا ہوا ہے سریانی، یہاں پر عبرانی اور سریانی زبان ہوگا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کے قدیم ترین ہونے کا پختہ ثبوت یہ ہے کہ عبرانی اور سریانی کے مقابلے میں الفاظ کے مادے عربی میں زیادہ ہے۔ عبرانی اور سریانی زبانوں میں الفاظ کے مادے بہت ہی کم ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عربی زبان کے ہر لفظ کے اصل اور مشتق موجود ہیں، جبکہ عبرانی اور سریانی زبانوں کے بہت سے الفاظ آج تک متروک ہو چکے ہیں اور اس الفاظ کے اصل کا پتہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ شبلی ایک اور اہم دلیل دیتے ہیں کہ عبرانی زبان کی قدیم ترین تصنیف سفر ایوب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عربی زبان کے الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں عبرانی زبان کے الفاظ ساز و نادر ہی ملتے ہیں۔ اگر عبرانی زبان عربی زبان سے قدیم ترین ہوتی تو عبرانی زبان میں عربی کے الفاظ کثرت سے نہیں ملتے۔ شبلی نے اپنے دلائل کے ساتھ اس حقیقت کا بھی اظہار کیا ہے کہ
عربی، عبرانی اور سریانی زبانوں سے گرچہ قدیم تر ہے، اس کے باوجود عربی زبان کسی قدیم تصنیف سے تہی دامن ہے، جبکہ عبرانی اور سریانی زبانوں میں قدیم تصانیف کا اب بھی سراغ ملتا ہے۔ عربی زبان کی قدامت کے تعلق سے یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کے باوجود عربی زبان کے جدید ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، صرف زبان کی پسماندگی کا علم ہوتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو طویل عرصے تک صرف بول چال کی زبان کی حیثیت سے مستعمل رہی ہیں اور ان زبانوں میں کوئی تصنیف و تالیف نہ ہو سکی، اور جب تہذیب و ثقافت کے ساتھ علوم و فنون کی ترقی ہوئی تو زبان نے بھی اپنا علمی شکل بدلنا شروع کیا اور ان زبانوں میں بھی تصنیف و تالیف شروع ہوئی، اور عربی زبان بھی اس مرحلے سے گزر چکی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عربی زبان تصنیف و تالیف سے بالکل خالی تھی، لیکن اس کے باوجود عربی زبان کی قدامت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ عربی زبان کی قدامت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ دراصل لسانی اعتبار سے زبان کا وجود اور اس زبان میں تصنیف کا وجود ہونا دونوں بالکل مختلف معاملہ ہے، اس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی کئی زبانیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی کئی زبانیں ایسی ہیں جو آریوں کے ہندوستان آنے سے پہلے یہاں بولی جاتی تھی، اور ان کی قدامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ثابت ہوتی ہے، مگر وہ زبانیں اس ترقی یافتہ دور میں بھی صرف بول چال تک ہی محدود ہیں۔ ان زبانوں کے بارے میں تصنیف و تالیف کا تذکرہ بھی فضول ہے۔ مختصر یہ کہ شبلی نعمانی نے اپنے اس تحقیقی مقالے میں عربی زبان کی قدامت سے متعلق جو دلائل پیش کیے ہیں وہ لسانی نقطۂ نظر سے اتنی مستحکم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ماہر لسانیات ان دلائل کی تردید نہیں کر سکتا، اور عام قاری کو بھی مذکورہ دلائل کی لسانی نتائج اخذ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی کہ عربی زبان عبرانی اور سریانی زبانوں سے قدامت میں آگے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عربی زبان میں تصنیف کی روایت اسلام کی آمد کے بعد ہی ملتی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں یا جو سوال نمبر 8واں ہے، شبلی کا مقالہ املا اور صحت الفاظ کا خلاصہ تحریر کیجیے، یا پھر املا اور صحت الفاظ میں شبلی نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس پر روشنی ڈالیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے، تب تک دیکھتے رہیے ہندوستانی ایجوکیشن، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔